کیا آپ جانتے ہیں کہ یزید کو خلافت کیسے ملی؟ کیا یہ ایک سیاسی منصوبہ تھا یا واقعی خلافت کے اصولوں کے مطابق ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کے لیے بیعت کیوں لی؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس فیصلے سے متفق تھے یا پھر مخالفت بھی ہوئی؟ یہ ایک ایسا موڑ تھا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میں ہوں عبد الناصر اور آپ دیکھ رہے الناصر وائس چینل۔ ناظرین، آج ہم بنو امیہ کی خلافت سب سے اہم کہانی کی دوسری قسط پیش کر رہے ہیں، تو جانیے وہ سب کچھ جو عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو اسلامی ریاست ایک شدید بحران سے گزر رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگیں ہوئی۔ جنگ صفین، جنگ جمل، جس سے امت میں تقسیم پیدا ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 40 ہجری کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن چند ماہ بعد حضرت امیر معاویہ کی حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تاکہ امت مسلمہ میں خونریزی کا خاتمہ ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی دستبردار ہونے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حکمران بن گئے اور یوں خلافت بنو امیہ کی ہاتھ میں آ گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو احساس تھا کہ خلیفہ راشدین کے بعد خلافت میں استحکام نہیں رہا۔ ہر نئے خلیفہ کے انتخاب پر فتنے اور جنگیں ہوتی رہی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ان کے بعد بھی ایسا ہوا تو امت پھر سے خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ سیاسی استحکام۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اسلامی سلطنت میں مسلسل استحکام برقرار رہے اور کسی خلافتی بحران سے بچا جائے۔ یزید کی ولی عہدی کے لیے پہلے مرحلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عوام اور حمایدین میں یزید کی صلاحیتوں کو نمایاں کرنا شروع کیا۔ اسے رومیوں کے خلاف جنگوں میں بھیجا گیا تاکہ وہ ایک کامیاب سپہ سالار کے طور پر مشہور ہو جائے۔ دربار میں اس کی موجودگی کو بڑھایا گیا تاکہ لوگ اسے خلافت کے لیے فطری جانشین کے طور پر دیکھنے لگے۔ بنو امیہ کی امراء اور سرداروں کو اس کے حق میں قائل کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ خلافت فیصلے میں بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور قبائلی سرداروں کی حمایت ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے مدینہ، کوفہ، بصرہ اور مکہ کی بااثر افراد کے لیے خط روانہ کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت دور اندیش اور احتیاط کو کام میں لانے والے تھے۔ وہ یہ اندازہ کرنا چاہتے تھے اسلام کی کثرت آرا ان کی خواہش کے موافق ہے یا نہیں۔ اب انہوں نے ایک طرف مروان بن حکم والی مدینہ کو، دوسری طرف زیاد بن ابو سفیان والی بصرہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ مجھ کو خوف ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں خلافت کے لیے فتنہ و فساد برپا نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کسی شخص کو نامزد کر دوں کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہو۔ بڑے لوگوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا۔ نوجوانوں میں میرا بیٹا یزید سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تم کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ احتیاط سے اس معاملے میں مشورہ کرو اور ان کو یزید کی آئندہ خلافت کے لیے بیعت کرنے پر آمادہ کرو۔ زیاد بن ابو سفیان والی بصرہ کے پاس خط بھیجا تو انہوں نے بصرہ کے ایک رئیس عبید بن کعب نمری کو بلا لیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خط آیا اور اسے خط دکھا دیا اور کہا کہ میرے نزدیک امیر المومنین اس معاملے میں عجلت سے کام لیا ہے اور اچھی طرح غور نہیں فرمایا، کیونکہ یزید ایک لہو لعب میں مصروف رہنے والا نوجوان ہے۔ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ سیر و شکار میں بہت مشغول رہتا ہے۔ عبید بن کعب نے کہا کہ آپ کو امیر المومنین کے رائے کے خلاف اظہار رائے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ کو دمشق بھیج دیجیے، میں یزید سے جا کر ملوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ تم اپنی حالت میں اصلاح پیدا کرو
تاکہ تمہاری بیعت میں کوئی وقت اور رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ یقین ہے کہ یزید ضرور اس نصیحت کو مان لے گا۔ جب اس کی حالت میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہوگی تو پھر لوگوں کو بھی بیعت میں کوئی تعامل نہ ہوگا اور امیر المومنین کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ زیاد نے اس رائے کو پسند کر کے فوراً عبید کو دمشق کی جانب روانہ کر دیا۔ عبید نے یزید کو تمام نشیب و فراز سمجھائے۔ مدینہ میں جب مروان کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے شریفہ مدینہ کو جمع کر کے اول صرف اس قدر سنایا کہ امیر المومنین کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی شخص کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد فرما دیں گے۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ یہ رائے بہت پسندیدہ ہے، ہم سب اس کے مؤید ہیں۔ چند روز کے بعد مروان بن حکم نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور سنایا کہ دمشق سے امیر المومنین کا دوسرا خط آیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے یزید کو ولی عہدی کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے سخت مخالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ انتخاب مسلمانوں کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کی بربادی کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح تو خلافت اسلامیہ کثر و کثرہ کی سلطنت سے مشابہ ہو جائیں گے کہ باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہوا کرے۔ یہ انتخاب نشان اسلام کے خلاف ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مروان بن حاکم نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جس طرح یزید کی ولی عہدی میں محرک تھے، اسی طرح وہ اس کام کے سر انجام دلانے کے مہتمم اور سب سے زیادہ کوشش کرنے والے بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اہل مدینہ اور اہل حجاز کی مخالفت کا حال مروان بن حکم کی خط سے معلوم کرنے کے بعد کچھ خاموش تھے اور سوچ رہے تھے کہ اہل مدینہ کو کس طرح رضامند کیا جائے کہ اتنے میں خبر پہنچی کہ کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ یہ سنہ 51 ہجری کا واقعہ ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی خبر وفات سن کر انہوں نے زیاد بن ابو سفیان کو کوفہ کی حکومت سپرد کر دی۔ زیاد بن ابو سفیان کو بصرہ و کوفہ دونوں جگہ کی حکومت سپرد کرنے میں یہ بھی مصلحت تھی کہ جس طرح وہ تمام اہل عراق کو بیعت پر آمادہ کرنے کی خدمت انجام دے سکتے تھے، کوئی دوسرا اس کام کو بحسن و خوبی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کسی قدر نرمی اور درگزر بھی تھی، لیکن زیاد بن ابو سفیان عراقیوں کے مزاج سے خوب واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کے ساتھ سختی نہ برتی جائے یہ راہ راست پر قائم نہیں رہ سکتے، اسی لیے ان کی حکومت کا زمانہ بہت کامیاب رہا اور وہ سب سے پہلے شخص ہے جو کوفہ و بصرہ دونوں کی حاکم مقرر ہوئے، اور بعد میں تمام ایران و خراسان بھی ترکستان تک ان کے سپرد کر دیا گیا۔ زیاد بن ابو سفیان نے بصرہ میں سمر بن جندب رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود کوفہ کو 2000 آدمی لے کر روانہ ہوئے۔ کوفہ کی جامعہ مسجد میں جا کر جب پہلی مرتبہ انہوں نے خطبہ سنانا شروع کیا تو اہل کوفہ نے جو اپنے حاکموں کی تقریر اور حکومت وقت کی خلاف ورزی کی عادی تھے ان کے ساتھ بھی مشکرانہ برتاؤ شروع کیا، یعنی چاروں طرف سے ان کی جانب سنگریز آنے لگے۔ زیاد نے فوراً خطبہ بند کر کے اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ مسجد کا محاصرہ کر کے کسی شخص کو باہر نہ نکلنے دے۔ پھر مسجد کے دروازے پر کرسی بچھا کر بیٹھ گئے اور چار شخصوں کو بلا کر قسمیں لینے لگے کہ انہوں نے سنگریز پہنکے ہیں یا نہیں۔ کل 30 آدمی ایسے نکلے جنہوں نے سنگریزیں پہنکی، باقیوں کو چھوڑ کر 29 کے ہاتھ کٹوا دیے۔ اسی طرح اور بعض سخت سزائیں اہل کوفہ کو ان کی غلطیوں پر دی گئی تو چند روز میں وہ بالکل سیدھے ہو گئے۔ زیاد 6 مہینے کوفہ میں اور 6 مہینے بصرہ میں رہنے لگے۔